قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: يحذر تعالى عباده المؤمنين فتنة أي اختبارا ومحنة يعم بها المسيء وغيره، لا يخص بها أهل المعاصي ولا من باشر الذنب بل يعمهما حيث لم تدفع وترفع. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے ایمان والے بندوں کو ڈراتے ہیں اس امتحان سے، اس بلا سے، جو ایسا امتحان ہوگا کہ برے اور اچھے دونوں کو لپیٹ میں لے لے گا۔ صرف یہ نہیں کہ اہل المعاصی جو گناہ کرنے والے ہیں، ولا من باشر الذنب جس نے گناہ کیا، بلکہ سب کو لے لے گا جس نے گناہ کیا ہے یا گناہ نہیں کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ایسے عظیم امتحان سے، جو کہ فتنے کا معنی جو ہے یہ اختبار ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالی کسی انسان پہ یا کسی جماعت پہ اپنی نعمتیں بھیج کے آزماتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی کبھی اپنا عذاب بھیج کر بھی آزماتے ہیں۔ ہر چیز میں امتحان ہے۔ اب بدر میں اللہ نے فتح دے کے امتحان لیا اور احد میں اللہ نے شکست دے کے امتحان لیا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اس عذاب سے، اس فتنے سے، اس امتحان سے ڈرا کرو جو سب کو اپنی لپیٹ میں لے لے۔ یعنی وہ صرف ان کو نہیں پکڑے گا کہ جو گناہ گار ہیں، بلکہ جنہوں نے گناہ نہیں کیا وہ بھی اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ اس کی جیسے کہ ہمارے یعنی زبانوں میں مثال دیتے ہیں کہ بھئی جب آگ لگتی ہے نا تو لکڑیاں سوکھی کے ساتھ گیلی بھی جل جاتی ہیں۔ جب آگ بھڑک جاتی ہے تو پھر اگر کوئی گیلی لکڑی بھی ڈال دو وہ بھی جل جاتی ہے۔ تو اسی طرح جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آتا ہے تو پھر سب کو وہ اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ تو اسی لیے میں نے خلاصہ درس میں بھی عرض کیا تھا کہ بعض علماء نے یہاں ایک سوال پیدا فرمایا کہ بھئی مثلا ایک بستی میں 1000 آدمی رہتا ہے، لیکن اس میں 200 بندہ ایسا ہے کہ انہوں نے تو وہ گناہ نہیں کیا، لیکن جب عذاب آیا تو سب کو اللہ نے پکڑ لیا۔ تو حالانکہ قرآن پاک میں دوسری جگہ پر یہ بات موجود ہے کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو کسی دوسرے کے گناہ میں نہیں پکڑتے۔ کسی دوسرے پہ گناہ ڈال دیں کہ باپ کے بجائے بیٹے کو پکڑ لیں یا بیٹے کے بجائے باپ کو پکڑ لیں، ایسا نہیں ہوگا۔ تو جب یہاں یہ موجود ہے کہ ان لوگوں نے تو ما باشر الذنب، انہوں نے تو گناہ نہیں کیا ہے، ولا ارتکب المعاصی، انہوں نے گناہوں کا ارتکاب بھی نہیں کیا، لیکن اللہ کا عذاب سب کو پکڑ لیتا ہے۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ بات سمجھو کہ مثلا ایک بستی میں زنا عام ہو گیا، عذاب آ گیا، تو اب جن لوگوں نے زنا نہیں کیا ان نے زنا کا گناہ تو نہیں کیا، لیکن ان زنا کرنے والوں کو نہ روکنے کا گناہ تو انہوں نے بھی کیا ہے، کیونکہ ان کی ذمہ داری تھی کہ اگر برائی دیکھتے تو اس کو روکتے، تو انہوں نے برائی سے کیوں نہیں روکا؟ اگر آپ کے محلے میں چند آدمی ہیں اور وہ برائی کرتے ہیں اور محلے والے مل کے روکے تو یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا کہ 4 آدمی جو ہیں وہ پورے محلے پہ غالب آ جائیں۔ لیکن جب آپ خاموش رہیں گے، آپ چپ رہیں گے، چھوڑو جی کون ان لوگوں کے غنڈہ لوگ ہیں، کون ان کے گلے لگے، کون اپنی جان کو خطرے میں ڈالے، تو اگر آپ ایک ایک لگیں گے تو لازمی بات ہے کہ خطرہ ہوگا، لیکن جب پورا محلہ اکٹھا ہو جائے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کسی خطرے کا۔ تو جب آپ ڈھیل دیں گے تو انجام کار یہ ہے کہ وہ آہستہ آہستہ تمہارے گھر بھی پہنچ جائے گا فتنہ۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ایسے فتنوں سے، ایسے عذابوں سے بچو۔ اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے بعد کما قال الامام احمد حدثنا ابو سعید مولا بنی ہاشم قال حدثنا شداد بن سعید قال حدثنا غیلان بن جریر عن مطرف قال قلنا للزبیر یا ابا عبد الله ما جاء بكم ضيعتم الخليفة الذي قتل ثم جئتم تطلبون بدمه فقال الزبير رضي الله عنه إنا قرأنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة لم نكن نصبن أهلها وقعت منا حيث وقعت. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل کی ہے حضرت مطرف سے قال قلنا للزبیر کہ حضرت زبیر سے ہم نے کہا کہ یا ابا عبداللہ کہ ان کی کنیت تھی ابا عبداللہ کہ تم کیسے ہو ما جابکم ضیعتم الخلیفۃ الذی قتل کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قتل ہو گئے شہید ہو گئے گویا وہ تو ختم ہو گئی بات. ثم جئتم تطلبون بدمہ ایک تو خلیفہ قتل ہو گیا اب اس کے خون کے قصاص کا مطالبہ کر کے مزید اس بات کو الجھانا چاہتے ہو. تو فقال زبیر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سیدنا ابی بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہم کے زمانے میں آیات پڑھی تھی وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً لَمْ نَكُنْ نَحْسِبُ أَنَّ أَهْلَهَا طَوَقَتْ. ہم تو نہیں سمجھتے تھے کہ ہم اس کے اہل ہیں کہ ہم نے کچھ کیا ہمارا تو اس گناہ میں کوئی حصہ نہیں تھا. حَتَّى وَقَعَتْ مِنَّا حَيْثُ وَقَعَتْ اس کے بعد جو واقعہ پیش ہونا تھا وہ ہو گیا. تو گویا کہ ہم حالانکہ اس گناہ میں خلیفے کی شہادت میں شریک نہیں ہیں اور نہ کسی اشارے فتنہ میں شریک نہیں ہیں لیکن جب فتنے کی آگ بھڑک گئی تو ہم سب بھی اس کی لپیٹ میں آ گئے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں وقد رواه البزار بن مطرف بن زبیر قال نار مطرفا روان زبیر غیر هذا الحدیث. اس کے علاوہ انہوں نے حضرت زبیر سے اور کوئی روایت نہیں فرمائی. وقد روى النسائی بن حدیث جریر بن عازم سے زبیر نہ هذا وقد روى ابن جرير وابن جرير النهار قال عبدنا عبد العزيز قال عبدنا مبارك فزاد قال زبیر لقد خوفنا. حضرت زبیر فرماتے تھے کہ اس آیت سے جب ہم نے پڑھی ہے تو ہم تو ڈر گئے اللہ سے. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَمَا ظَنَنَّا أَنَّ خَصَّصْنَا بِهَا خَاصَّةً. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے والے لوگ ہم نہیں سمجھتے تھے کہ ہم اس سے مراد لیے جائیں گے. وقد رواه عمر بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ وقال ابو داود بن ہند عن الحسن في حد كان نزل في علي وعمار وطلحة وزبير رضي الله تعالى عنهم. وقال سفيان الثوري سلط بن دينار وابن الصحابة سمعت زبير يقول لقد قرأت هذا زمانا وما أرانا من أهلها فإذا نحن المعنيون بها واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اس آیت میں کہ یہ آیت جو ہے نازل ہوئی ہے حضرت علی حضرت عمار حضرت طلحہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حالانکہ ان لوگوں نے نعوذ باللہ کوئی معاصی کا ارتکاب نہیں کیا تھا لیکن امتحان میں آ گئے جنگیں ہو گئی ہزاروں صحابہ شہید ہو گئے. تو کبھی کبھی ایسا اختبار بھی آ جاتا ہے لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان الله شديد العقاب کہ وہ سب کو اپنی لپیٹ میں لے لے. اسی لیے فرماتے ہیں کہ ہم کافی عرصے تک یہ روایات یہ آیت مبارک پڑھتے رہے لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی. لقد قرأت هذه الآية زمانا کافی عرصہ ہم یہ آیت پڑھتے لیکن پتہ نہیں تھا کہ ہم تو خود اس امتحان میں آ جائیں گے ہم تو خود اس اختبار میں آ جائیں گے. وقد من غير مدينة الزبير وقصد نزلت في أهل بدر خاصة فأصابتهم يوم الجمل فاقتتلوا. حضرت سدئی فرماتی ہیں کہ یہ آیت جو ہے اصحاب بدر میں نازل ہوئی اور وہ یوم الجمل جب جنگ ہوئی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے درمیان میں جب قصہ جمل پیش آیا تو بڑا امتحان آیا کہ دونوں طرف صحابہ نہ کردہ گناہ میں گناہ دونوں کا نہیں خطا دونوں کی نہیں لیکن اتنے بڑے امتحان میں ابتلا میں آ گئے. اور اس کے بعد وقال علی ابن ابی طلحہ ابن عباس فی قولی تبارک و تعالی
واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، یعنی اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم خاصة. وقال في رواية البعض في تفسير هذه الآية أمر الله المؤمنين أن لا يفروا المنكر بين ظهرانيهم فيعمهم الله بالعذاب، وهذا تفسیر حسن جدا. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ ایک روایت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تفسیر اس آیت میں حضرت ابن عباس نے فرمایا امر اللہ المؤمنین، اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو حکم دیتے ہیں اللہ یقر المنکر بین ظہرانیہم، کہ اگر کوئی برائی کا کام ہو رہا ہو، اگر کوئی گناہ کا کام ہو رہا ہو تو اس کو نہ ہونے دو بلکہ اس کو روک دو، منع کرو. اگر نہیں روکو گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ فَيَأُمُّهُمُ اللَّهُ بِالْعَذَابِ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث مبارک میں آیا کہ اگر کسی جگہ کوئی منکر ہے، اگر کسی جگہ کوئی کام خلاف شریعت ہے اور اللہ نے تم لوگوں کو طاقت دی ہے تو تمہارا کام یہ ہے کہ جب منکر دیکھو، کوئی غلط کام دیکھو اور اللہ نے تمہیں اقتدار دیا ہو، اللہ نے تمہیں عزت دی ہو تو اس منکر کو مٹا ڈالو. اگر اس برائی کو تم ختم نہیں کرو گے تو اللہ کا عذاب تمہیں بھی اپنی لپیٹ میں لے لے گا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ جب تم منکر دیکھو تو تم اپنی طاقت سے مٹاؤ. اگر طاقت سے نہیں مٹا سکتے ہو تو زبان سے مٹانے کی کوشش، اگر زبان سے بھی کچھ نہیں کر سکتے ہو تو دل میں تو برا سمجھو. تو دل میں برا سمجھنے کا معنی جیسے آج کل لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمارے دوست ہیں، ہمارے کٹھے رہتے ہیں اور وہ VCR پہ فلمیں دیکھتے ہیں اور غلط فلمیں دیکھتے ہیں اور ڈش پہ دیکھتے ہیں. جی ہم تو نہیں دیکھتے لیکن وہ ہمارے دوست جب تم ان کے ساتھ رہتے ہو نہیں دیکھتے ہو برابر کے گناہ گار. کیا ہے یہ نہیں کہ تم نہیں دیکھتے ہو. ایک مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ اگر تمہارے کمرے میں، تمہارے فلیٹ میں، تمہاری عمارت میں چند احباب ہیں جو ایک گناہ کا کام کرتے ہیں اور تم ان کے ساتھ رہتے ہو، اپنے الگ کمرے میں سو جاتے ہو، تم فلم نہیں دیکھتے، برائی نہیں کرتے، کچھ نہیں کرتے، لیکن کٹھے رہتے ہو، کٹھے کھاتے ہو، کٹھے پیتے ہو، تم برابر کے اتنا ہی گناہ ہے تم پر جتنا ان پہ، کیونکہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ ان کو روک دو. اگر تمہارے رکنے سے نہیں رکتے تم ہٹ جاؤ. چلو اتنا تو ہے نا بھی. اگر ایک آدمی تمہارا کہنا نہیں مانتا، تم نے اس کو کہا کہ بھائی یہ غلط کام ہے، شریعت کے خلاف ہے، مہربانی کرو، دوستی ہے اب کی ہماری آئندہ نہ کرو. آپ نے پھر روکا، وہ نہیں مانتا. آپ کو طاقت ہے، طاقت سے روک دیں. طاقت نہیں ہے اس کا چلیے السلام علیکم، آپ نہیں رکتے ہیں میں ایک طرف ہوں. لیکن یہ آپ کہیں کہ جی نہیں ہم تو نہیں دیکھتے جی، اور ہم جی کبھی کبھی ان کو کہتے بھی ہیں کہ تم ایسا نہ کیا کرو، تو اس کہنے کا کیا فائدہ ہے؟ کٹھے کھاتے ہو، کٹھے پیتے ہو، کہتے کیا ہو؟ کہنے کا معنی یہ ہوتا کہ ان کو پتہ چلے کہ ہماری بات نہیں مانی جائے گی تو ہمارا تعلق ٹوٹ جائے گا. لیکن جب تم ان کے ساتھ کٹھے رہ رہے ہو تو گویا تم بھی اس گناہ میں برابر کے شریک. اس لیے ہمیشہ اصول ہے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. اسی لیے ائمہ فقہا نے فتویٰ دیا ہے علماء نے کہ اگر کوئی بندہ گھر میں ماشاءاللہ تہجد گزار ہے، شب بیدار ہے، لیکن اس کی بیوی نہیں نماز پڑھتی تو وہ برابر کا مجرم، برابر کا گناہگار. یہ نہیں کہ وہ کہے کہ جی میں تو تہجد پڑھ رہا ہوں، تم تہجد پڑھ رہے ہو تو بیوی کو تم نے کیوں نہیں حکم دیا؟ وہ تمہاری بیوی ہے، تمہارے تابع ہے، تمہارے کہنے سے کھانا پکا سکتی ہے، تمہارے کہنے سے تمہاری خواہشات پوری کر سکتی ہے، تمہارے کہنے سے تمہارے 2-2 4-4 بچوں کو پال سکتی ہے، نماز نہیں پڑھ سکتی. اس کا معنی یہ ہے کہ تم اس کو نماز پڑھوانا ہی نہیں چاہتے. اس لیے قیامت میں اس کے بے نمازی ہونے کے جرم میں خاوند بھی پکڑا جائے گا. باپ اپنی اولاد پہ کنٹرول نہیں کرتا تو باپ بھی مجرم ہے. اسی طرح ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ ملازم ہیں یا آپ افسر ہیں، آپ کے 10 ماتحت ہیں، ان کو آپ حکم دے کے نماز پڑھا سکتے ہیں، لیکن آپ نہیں دیتے تو آپ مجرم ہیں. قیامت آپ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسی جرم میں پکڑے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، ہم تو کہتے ہیں نا جی اسلام نافذ کرو، اسلام اللہ پاک نافذ کرے، اللہ تو قادر ہے،
لیکن ہر مسلمان نے کلمہ پڑھا ہے. ہماری بھی تو ذمہ داری ہے نا کہ ہم پہلے اپنے وجود پہ نافذ کریں، پھر اپنے گھر میں نافذ کریں، اپنے بیوی بچوں پہ نافذ کریں، اپنی آل اولاد پہ نافذ کریں. اب دیکھو قرآن نے تو ہمیں کھول کھول کے بتا دیا ہے نا کہ سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام نے کتنا زور لگا لیا کہ یا ابت لا لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. اللہ اکبر. یعنی وہ خطاب پڑھے تو حیرت ہوتی ہے کہ خلیل اللہ کا کتنا صبر ہے، حضرت ابراہیم الخلیل کا کتنا ادب ہے. واقعی وہ خلیل اللہ ہے علیہ الصلوۃ والسلام کہ یا ابتے یا ابتے یا ابتے، یعنی او جو آخری عاجزی کا ہے اور دلائل کا ڈھیر لگا دیا ہے اور بات کھول کھول کے سمجھا دی ہے. لیکن جب باپ نہیں مانے، باپ اسی طرح کفر و شرک پہ اڑے رہے تو کہا سلام علیکم. اچھا جی ابا جان پھر تھی ہمارے. اگر آپ میری بات نہیں مانتے ہیں، اللہ کی توحید آپ کی سمجھ میں نہیں آتی، تو میں مشرک کے ساتھ نہیں رہتا. انی مہاجر الی ربی، ہم بس ہجرت کر کے چھوڑ دیں گے. اور آپ پھر اس کے بعد ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ ابا جان دیکھیں میں جا رہا استغفرن لک ربی، اور جب تک اللہ نے مجھے اجازت بخشی اور میں آپ کے لیے اپنے اللہ سے معافی مانگتا رہا. السلام علیکم چھوڑ دی خاطر. اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں میرے بھائی کہ جب تک ہم میں یہ جذبہ پیدا نہیں ہوگا برائی نہیں ختم ہو سکتی. کتنے لوگ ہیں آگے کہتے ہیں کہ جی ہماری مسجد میں امام بدعتی ہے، مولوی بدعتی ہے، قبروں پہ سجدے کرتا ہے، غیر اللہ کے باقاعدہ منت مانتا ہے، عرس کرتا ہے، اس کے بعد 11ویں مناتا ہے، لیکن اس کے پیچھے ہم پھر بھی نمازیں پڑھ رہے ہیں، اور مولوی صاحب اور حضرت مولوی صاحب اور حضرت مولوی صاحب، تو وہ کیوں چھوڑ دے جی؟ پاگل ہو گیا ہے. لیکن اگر ہم اس کے پاس جا کے فتنے کرنے کی ضرورت نہیں. اسلام فتنے کی اجازت نہیں دیتا. اسلام یہ حکم نہیں دیتا کہ لڑو جھگڑے کرو فتنہ کرو فساد کرنا. اسلام تو سلامتی کا مذہب ہے. آپ آرام سے 2-4 آدمی پڑھے لکھے لے کے اس کے پاس جا کے اس سے بات کریں کہ حضرت آپ کے یہ اعمال جو ہیں اگر قرآن حدیث مبارک میں ہیں، اگر اجماع امت میں ہیں، اگر استحسان اور قیاس انہی مسائل پر ہوتے ہوئے خیر القرون میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں، تبع تابعین کے زمانے میں یہ ساری باتیں تھیں، تو مہربانی کر کے آپ ہمیں مطمئن فرما دیں تاکہ ہم بھی اپنا دل کھول کے آپ کے ساتھ شریک ہوں. اور اگر یہ چیز خیر یعنی حضور کے عمل میں نہیں بلکہ خیر القرون میں بھی نہیں تھی، یعنی صحابہ کے زمانے میں نہیں، تابعین کے زمانے میں نہیں، تبع تابعین کے زمانے میں نہیں، کسی ائمہ محدثین سے یہ عمل ثابت نہیں، کسی ائمہ فقہاء سے ثابت نہیں، تو مولانا مہربانی کریں، آپ ہمارے امام ہیں، آپ مسجد میں ہیں، آپ کو اللہ نے عزت دی ہے، اگر آپ بدعت کریں گے تو امت تو گمراہ ہو جائے. اگر وہ نہ مانے السلام علیکم، آپ اپنی جماعت کریں. تب لوگوں کو میرے بھائی احساس پیدا ہوگا. جس دن آپ نے گھر میں اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تم نے نماز نہ پڑھی تو تمہارا میری زندگی کا یہ آخری دن ہوگا گھر میں، دیکھو پڑتی ہے. ہمارے کہنے سے وہ ماں باپ چھوڑ کے بیٹھی ہے تمہارے پاس، والدین کو اس نے چھوڑ دیا ہے، بہن بھائی چھوڑ دیے ہیں، اب اس کا بھائی بیمار ہو، کچھ ہو، باپ بیمار ہو، اپنے خاوند کے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، تمہارے بچوں کو پال رہی ہے، جس نے ان کو پیٹ میں ڈالا ہے ان کو بھی اس نے چھوڑا ہوا ہے. تمہارے کہنے پہ نماز نہیں پڑھ سکتی. سیدھی بات کرو گے میں خود بے ایمان ہوں، میں نہیں چاہتا کہ میں نماز پڑھوں. سیدھی بات کرو گے بھائی میں چاہتا ہوں کہ پردہ نہ کرے، ورنہ کو بات ہے کہ عورت پردہ نہ کرے. اب اندازہ کریں حضور پاک نے 1400 سال پہلے، ایک روایت مبارک میں آتا ہے اللہ عالم بصیحت السند،
کہ حضور نے فرمایا کہ عورتوں کو چوبارے میں نہ رکھا کرو اور ان کو لکھنا پڑھنا بھی زیادہ نہ سکھاؤ۔ بھائی چوبارے میں کیا مطلب؟ انہوں نے کہا کہ جب اونچے مکان میں عورت ہوگی تو اوپر سے نظر ڈالے گی، سڑک پہ گزرنے والے، آنے والے، جانے والے ہر بندے پہ اس کی نظر پڑے گی تو پردہ نہیں رہے گا۔ اور قدرتی بات ہے کہ علماء نے لکھا کہ چونکہ اللہ نے عورت کو پیدا کیا ہے مرد سے، عورت کی اصل جو ہے وہ حضرت آدم سے پیدا ہوئی ہے نا، چونکہ مرد کے اندر سے نکلی ہے، اس کا ہر وقت توجہ جو ہے مرد کی طرف ہوتی۔ اس کو تمہارے بغیر کوئی اور اچھا مرد نظر آ گیا بھی امان اللہ، وہ بھی تمہیں اچھی عورت نظر آ جاتی، تم نے کبھی بیوی کا حیا کیا ہے کہ نہ دیکھوں اس کو؟ کبھی خیال آیا یار میری اپنی بیوی ہے، چھوڑو میں اس کو کیوں دیکھوں؟ تو بیوی سے کیا توقع کرتے ہو کہ وہ نہیں دیکھتی اس نے کوئی سبز اینک پہنی ہوئی ہے؟ تم شام تک 4 عورتیں دیکھتے ہو نا، وہ بھی 10 آدمی دیکھتی ہیں۔ تم 2-3 سے ٹیلی فون پہ گپ شپ کرتے ہو نا، وہ الحمدللہ 15-20 سے کرتی ہے۔ فکر نہ کرو، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جو بو گے انشاءاللہ کاٹو گے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ تم بیج تو ڈالو کیکر کا اور امید کرو آم اتریں گے، اس پر آم لگ جائیں گے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ بے وقوفی ہے، یہ خلاف عقل ہے، خلاف شرع ہے، خلاف اصول ہے کہ میں نے جی درخت تو کیکر کا لگایا ہے اور رات دن وظیفہ پڑھ رہا اللہ میں آم لگ جائے، آم وہ آم نہیں لگتے جناب، آپ ایک ٹانگ پہ کھڑے رہیں آپ سائیدہ۔ آم کے درخت پہ لگے گا، انگوروں کی بیل پہ لگے گا، کپاس کے پودے پہ لگے گی اور گندم اپنے خوشے میں ہوگی، یہ تمہارے وظیفے وہاں نہیں کام آتے۔ بہرحال دعا کریں اللہ پاک ہمیں منکر کے مٹانے کی توفیق دے، اللہ ہمیں خیر اور معروف کہنے کی توفیق دے، ورنہ میرے بھائی آج بالکل اسی دور میں ہم گزر رہے ہیں کہ میرے آقا نے سرکار دو عالم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا میری امت پر قاد ان یکون المنکر معروفا والمعروف منکرا، ایک وقت آئے گا میری امت پہ کہ بھلائی جو ہے وہ برائی بن جائے گی اور برائی جو ہے وہ بھلائی۔ آج عین اسی دور میں ہم گزر، جو آدمی جتنا زیادہ دین مصطفیٰ سے دور ہے، جتنا اس کے اعمال منکرات میں ڈوبے ہوئے ہیں، معزز ہے، بڑا آدمی ہے، ایلیٹ کلاس ہے، اشرافیہ کا آدمی ہے، اور جتنا کوئی آدمی عین سنت پہ چلنے والا ہے، اس کی تکبیر اولیٰ بھی فوت نہیں ہوتی، اس کا لباس بھی سنت کے مطابق ہے، عین پنڈلیوں پر جناب چادر باندھی ہوئی ہے، پگڑی باندھی ہوئی ہے، مسواک کا فکر ہے، نماز کا فکر ہے، روزے کا فکر ہے، رزق حلال کا فکر ہے، حرام سے بچ رہا ہے، جتنی چیزیں ہیں آپ بازار میں لے جائیں، کہتے ہیں حضرت آئیے میں دعوت کھلا دوں، کہتے ہیں میرے بھائی اللہ عالم پتہ نہیں یہ گوشت کہاں سے آیا ہے، آپ کی بڑی مہربانی لیکن میں نہیں کھاتا۔ آپ بوتل پیش کرتے ہیں، وہ کہتا ہے جی مجھے ڈر لگتا ہے، پتہ نہیں اس میں بھی ایک مادہ ہوتا ہے پیپسین کا، وہ حرام میرے اندر نہ چلا جائے۔ آپ اس کو کوئی چیز عطر تک بھی دیتے ہیں تو وہ ڈرتا ہے کہ میرے بھائی اس میں کیمیکل ڈالے ہوتے ہیں، خدا جانے وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ تو جب وہ اتنا لوگ کہیں گے دیکھو جی یہ پتہ ہے یہ تو پاگل ہے جی، ہاں جی نئی دنیا کے ساتھ یہ چل ہی نہیں سکتا، لوگ چاند پہ پہنچ گئے ابھی تک مسجد میں بیٹھا ہوا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، بس اللہ کے آگے رونے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ یعنی یقین فرمائیں، بہرحال آپ میرے لیے دعا کیا کریں، میں آپ کے لیے دعا کیا کریں، اللہ اور کچھ میرے جو میں نے بہرحال ایک طالب العلم کی حیثیت سے پڑھا ہے، دیکھا ہے، مطالعہ کیا ہے، سوچا ہے، اب ہماری بیماریاں اس مقام پہ پہنچ گئی ہیں کہ نہ گولی ہے، نہ کیپسول ہے، نہ انجیکشن ہے، اب تو صرف دعا ہے کہ اللہ رحم شاید فرما دے۔ ہم مستحق نہیں رحم کے، ہم بالکل مستحق، ہمارا عمل اس کے عذاب کو چیخ چیخ کے پکار رہا ہے، لیکن کریم ہے، ارحم الراحمین ہے، وہ چاہے تو جلتی ہوئی لکڑیوں کو بھی بچا لے، وہ چاہے تو آگ میں ڈال کے بھی نکال لے،
وہ چاہے تو ہمیں ہلاکتوں سے بچا لے، ورنہ ہم بہرحال میں نے جہاں تک دیکھا ہے، پڑھا ہے، میرا مطالعہ یہ ہے کہ ہم بالکل اب ہلاکت کے گڑھے پہ پہنچ گئے، جیسے قرآن کہتا ہے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ تو اب علاج میرا بھائی صرف یہی ہے کہ تم میرے لیے دعا کیا کرو۔ ہمارے گھر جہنم بن چکے ہیں، ہمارے گھروں میں کوئی تصور نہیں دین والا ہے، ایک سیدھی سی، ہر گھر فوٹوؤں کی لعنت سے بھرا ہوا ہے، ہر گھر فلموں سے بھرا ہوا ہے، ہر گھر بے دینی سے بھرا ہوا ہے۔ بچے ساری رات بیٹھے رہیں گے، نماز کی ضرورت نہیں ہے کہ باپ کہہ سکتا ہوں، ساری رات فلم پہ بیٹھے رہیں گے، عین 3 بجے کا وقت آئے گا سو جائیں گے، اور 6 بجے اٹھ کے جناب بغیر کھائے پیے بھوکے ننگے منہ پہ جیسے جانور ہاتھ مارتا ہے ایسے پانی کے چھٹے مار کے مدرسے چلے جائیں گے۔ اس نوجوان نسل سے آپ کیا امید کرتے ہیں؟ یہ کیا کرے گی؟ علاج کیا ہے؟ وہی میں نے عرض کر دیا، علاج دعا ہے بس، کہ بھئی آپ اللہ کی طرف لوٹو اور رجوع الی اللہ اور استغفار اور اللہ تبارک و تعالی سے معافی، بس سیدھی بات ہے۔ اللہ کے دروازے پہ گر جاؤ گے، اللہ بس معاف، ہم ہلاک ہو گئے۔ پورے عالم اسلام پہ نظر ڈالو، یعنی میں آپ کو سچی دعوت دیتا ہوں، ایمان سے کہیں کہ کوئی ایک دن کا اخبار لے لیں اور شام تک بیٹھ کے تصور کریں کہ کتنے مسلمانوں کے گھر اجڑ گئے، کتنوں کو گولی لگی، کتنی عورتوں کی عزت و عصمت لوٹی، کتنے جنازے اٹھے، کتنے بچے خون میں نہا گئے۔ کوئی ہے پوچھنے والا؟ کوئی ہے ظالم کا ہاتھ پکڑنے والا؟ وہ کبھی تو تم میں یہ جرت تھی کہ 2 عورتوں نے فریاد لکھی تو محمد ابن قاسم نے عرب کی سرزمین سے اونٹوں پہ گھوڑوں پہ سفر کر کے جناب پیدل اونٹوں کے سفر کا خود اندازہ لگا لیں کہ عرب سے چلا اور سندھ تک جا کے راجہ داہر کی فوجوں کو تاخت و تاراج کر ڈالا کہ تم نے مسلمانوں کی عورتوں پہ ہاتھ ڈالا ہے؟ کیا سمجھتے ہو کہ مسلمان بغیرت ہے؟ اور آج مسلمان خود اپنی لڑکیاں بیچتا ہے، اپنی لڑکیاں پیش کرتا ہے، اپنی لڑکیاں فیشن میں لے آتا ہے، اپنی لڑکیاں ٹی وی پہ لے کے پھرتا ہے، بازاروں میں لے کے پھرتا ہے۔ غیرت نام ہے جس کا، گئی تیمور کے گھر سے، تو اب کیا کر سکتے ہیں؟ یہ جب ہمارے گھر ٹھیک نہیں میرا بھائی تو تمہیں کب تک نصیحت کریں گے؟ یہ تو ایک فرض ہے ادا کر رہے ہیں کہ جب یہ زبانی فرض بھی ختم ہو گیا تو خدا جانے پھر کیسے اللہ کے عذاب آئیں گے۔ یہ تو زبانی کلامی بات ہے نا کہ جب اور مٹا نہیں سکتے تو چلو بھائی تقریر تو کرتے رہو نا، کہتے تو رہو نا، نہ مانے نہ مانے۔ تو اسی وجہ سے لوگ لگے ہوئے ہیں نا دین کی تبلیغ کے لیے، دعوت کے لیے، دین کے باتوں کے لیے، شکر کرو ان کی وجہ سے اللہ کے عذاب رکے ہوئے۔ جس دن یہ امر بالمعروف ختم ہو گیا، یہ دعوت ختم ہو گئی، دین کی باتیں ختم ہو گئی، اس دن خدا جانے کیا ہو جائے، بس ختم، وہ تو سمجھے کہ آخری دن ہوگا۔ اسی لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تفسیر نقل فرمائی، وَلِهَذَا قَالَ مُجَاهِدٌ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً هِيَ أَيْضًا لَكُمْ وَقَدْ قَالَ الضَّحَّاكُ يَزِيدُ بِن حبيب وغير واحد وقال ابن مسعود مَا مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ إِلَّا وَهُوَ مُشْتَمِلٌ عَلَىٰ فِتْنَةٍ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ يَقُولُ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی جلیل ہیں اور فقہائے صحابہ میں ہیں، وہ فرماتے تھے کہ ما منکم من احد، کوئی بندہ ایسا نہیں مگر وہ امتحان میں ہے، کوئی بندہ بھی ایسا نہیں ہے، الا وهو مشتمل علی فتنۃ، مگر وہ کسی نہ کسی امتحان میں ہے۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ تمہارا مال، تمہاری اولاد سب سے بڑا امتحان ہے، تو ہر آدمی اس میں مبتلا ہے کہ نہیں؟ وقال فأيكم استعاذ فليستعذ بالله من مضلات الفتن۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
اگر تم چاہتے ہو کہ ہم بچ جائیں اس عذاب سے تو پھر اللہ سے پناہ مانگو، اللہ سے پناہ مانگو کہ اللہ ہمیں ایسے امتحانوں میں نہ ڈالنا جو اندھے امتحان ہوں۔ مضلات الفتن کا معنی ہوتا ہے گمراہ کرنے والے، گمراہی میں ڈالنے والے امتحان، ایسے امتحانوں سے ہمیں تو بچا لے۔ والقول بان هذا التعذير يوم الصعب وغير من كان الخطاب ما هو الصحيح۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ بظاہر یہ آیت مبارک جب نازل ہوئی تو اس کا خطاب صحابہ کو تھا، لیکن عبرت جو ہے بعموم اللفظ، یہ خطاب بلو کیا ہے صحابہ کو ہے، لیکن حکم جو ہے وہ قیامت تک عام ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں اللہ علیہ الحادیث الواردہ بالتعذیر من الفتن ولذلك کتاب مستقل یوزف فی انشاءاللہ تعالی کما فعله الائمة وافردوه بالتصنیف۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ بہت ساری احادیث مبارکہ اور بہت بڑے علماء نے ان فتن سے، ان چیزوں سے بچنے کے لیے مستقل کتابیں لکھی ہیں جن کا مطالعہ کریں۔ احمد اور کہتا ہے کہ ان کی سب کتابوں میں ایک خاص کتاب جو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی، اس سے میں کچھ روایات نقل کروں گا۔ حدثنا احمد بن الحجاج قال اخبرنا عبد الله بن مبارك قال انبانا صاحب نبی سلیمان سمعت عدي بن عدي الكندي يقول حدثني مولى لنا انه سمع جدي عدي بن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله عز وجل لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين ذلك قولا ينكرونه فإذا فعلوا ذلك عذب الله الخاصة والعامة فيه رجل متهم ولم يخرجوه في الكتب الستة ولا واحد منهم والله أعلم۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ عدی ابن عمیرہ نے کہا کہ میں نے حضور پاک سے سنا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا اللہ آپ نے فرمایا ان اللہ عز وجل لا يعذب العامة بعمل الخاصة، کہ اگر بعض لوگ گناہوں میں مبتلا ہوں تو اللہ تبارک و تعالی سارے لوگوں پہ عذاب نہیں بھیجتے، لیکن جب یہ واقعہ بن جائے حتی یروا المنکر بین ظہرانیہم، جب وہ منکر غلط کام کو اپنے سامنے ہوتا ہوا دیکھیں، وَهُمْ قَادِرُونَ عَلَىٰ أَن يُنْكِرُوهُ، اور وہ اس بات کی طاقت بھی رکھتے ہیں، قدرت بھی رکھتے ہیں کہ اس برائی کو مٹا ڈالیں، فَلَا يُنْكِرُونَ، اس کو نہیں مٹاتے۔ جب وہ اس بات پہ پہنچ جائیں فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، جب وہ ایسا کام کریں گے عذب اللہ الخاصۃ والعامہ، پھر اللہ تبارک و تعالی ایسا عذاب بھیجتے ہیں کہ دونوں کو لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہے کہ اس حدیث کی سند میں فیہ رجل متہم، اس کے اندر ایک ایسا راوی ہے جس پہ اتہام یعنی اس پر تہمت لگائی گئی، کوئی غلط روایات کرنے کی، اور کوئی تہمت نہیں، مانا یہ ہے کہ اس پر اعتراض ہے۔ وَلَمْ يُخَرِّجُوهُ فِي الْكُتُبِ السِّتَّةِ، اور اس کو 6 کتابوں میں سے سیاہ میں سے کسی نے بھی اپنی کتاب میں اس حدیث کو ذکر نہیں کیا۔ حدیث آخر قال الامام احمد حدثنا سلیمان الحاجمی قال سمعت جعفر قال اخبرنی عمر بن ابی عمر عن عبد اللہ بن عبد الرحمن الاشہل ان حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہن عن المنکر او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا من عنده ثم لتدعنہ فلا یستجیب لکم۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ یہ بڑے شان والے صحابی ہیں، ان کا لقب تھا صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے محبوب کے رازدار ہیں۔ وہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے ارشاد فرمایا ہے
والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لتامرن بالمعروف، بھلائی کا حکم کیا کرو، برائی سے روکا کرو۔ اگر تم نے یہ کام چھوڑ دیا، لیوشکن اللہ، قریب ہے کہ ان یبعث علیکم عقابا، اللہ تم پر عذاب اپنی طرف سے نازل کر دے۔ ثم لتدعنہ، پھر تم اللہ سے بڑی لمبی لمبی دعائیں مانگو گے، پھر تم اللہ کو بڑا پکارو گے، لیکن فلا یستجیب لکم، پھر تمہاری دعائیں منظور نہیں ہوں گی۔ وقال وروا اسرائیل جابر قال اولا یبعثن اللہ علیکم قوما ثم تدعونہ فلا یستجیب لکم، اگر تم نے برائی کو نہ روکا، اللہ تم پہ کسی کو مسلط کر دیں گے، کسی قوم کو مسلط کر دیں گے اور وہ تمہیں عذاب دے گا، پھر تم رو رو کے اللہ سے دعائیں مانگو گے، دعائیں تمہاری قبول نہیں ہوں گی۔ وقال الامام احمد حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا زر بن حبيب الجهني قال حدثني ابو الرقاد قال خرجت مع مولاي وتفضل حذيفة يقول ان كان الرجل يتكلم بالكلمة على عهد رسول الله يصير منافقا واني لاسمعها من احدكم في المقعد الواحد 4 مرات لتأمرن بالمعروف وتنهون وتحاضن على الخير او ليسحتكم الله جميعا بعذاب او ليؤمرن عليكم شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم۔ اب جناب فرماتی ہیں کہ خرج تو ابو رقاد فرماتی ہیں کہ میں اپنے سردار کے ساتھ نکلا، جب ہم حضرت حذیفہ کی خدمت میں آئے، یعنی حذیفہ بن الیمان صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، وہو یقول، اور حضرت حذیفہ فرما رہے تھے کہ ہم نے تو دیکھا ہے کہ حضور کے زمانے میں بندے سے ایک کلمہ بھی غلطی کا نکلتا تھا، ہم سمجھتے تھے یہ منافق ہے، اس نے ایک غلطی بھی کیوں کی، ایک لفظ بھی اس کا غلط کیوں نکلا ہے، لیکن اب میں وہی کلمات جو ہیں ایک مجلس میں تم لوگوں سے 4 دفعہ سنتا ہوں، یعنی حالت یہ ہو گئی ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا آپ نے کہ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، خبردار بھلائی کا امر کرو، وَلَتَنْهُنَّ عَنِ الْمُنكَرِ، اور برائی کو روکو، وَلَتُحَاضُّنَّ عَلَى الْخَيْرِ، اور بھلائی کے کام کرو، أَوْ لِيَسْحَتَكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا بِعَذَابٍ، یہ ہو سکتا ہے کہ اگر تم نے امر بالمعروف کو چھوڑ دیا، نہر عن المنکر کو چھوڑ دیا، تم نے اعمال خیر کو چھوڑ دیا، تو اللہ تم سب کو اپنے عذاب میں مٹا دیں گے۔ او لیؤمرن علیکم شرارکم، یا اللہ شریر لوگوں کو تمہارا حاکم بنا دیں گے، تمہارے افسر بن جائیں گے، حاکم بن جائیں گے، ظالم لوگ آ جائیں گے، اور اس کے بعد ثم یدعو خیارکم، پھر تمہارے جو نیک لوگ ہیں، جو نمازی ہیں، عبادت والے، وہ بھی دعائیں کریں گے، فلا یستجاب لکم، پھر ان کی دعائیں جو ہیں قبول نہیں ہوں گی۔ واللہ تعالی عالم بالمحتم۔ اللہ سے دعا کریں اللہ پاک عذاب سے بچائے، اور اللہ پاک ہمیں دین کی دعوت کی، امر بالمعروف کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسی کتابوں کا مطالعہ کرنا جن میں حضرت آدم اور بعد کے انبیاء کے متعلق بغیر قرآن حدیث کے حوالے سے تحریر ہو، کیا جائز ہے؟ یہ تو بطور تاریخ مطالعہ کرنا، لیکن جیسے کہ کتب اسرائیلیہ کی روایات ہے، تو اب مفسر ابن کثیر نے کتنی روایتیں درج کی ہیں، اسی طرح اور بھی کتابوں میں ایسی روایات کا نقل کیا جاتا ہے، تو بہر صورت لیکن افضل یہی ہے کہ اللہ کے قرآن اور صحیح حدیثوں کا مطالعہ کیا جائے۔ باقی افادہ یا استفادہ کے لیے سارے علوم پڑھنے جائز ہیں۔ اگر نماز جنازہ میں ہم اس وقت پہنچے کہ ہماری 2 تکبیریں رہ گئیں، تو اس کا بڑا آسان حل ہے کہ جب امام سلام پھیر لے، آپ کی جتنی تکبیریں رہ گئی ہیں جلدی جلدی اللہ اکبر کہیں، سلام پھیر لیں۔ عصر کی نماز کے بعد مغرب تک طواف کے 2 نفل جو ہیں مقام ابراہیم پہ یا اور کسی جگہ، صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک
عصر کی نماز سے لے کر مغرب تک جب تک کہ سورج نہ ڈوب جائے کوئی نماز بھی نہ پڑھی جائے ما سوا قضا نمازوں کے، اور باقی نہ نفل نہ سنت نہ طواف کے نہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک باہر تو ناجائز ہے، لیکن حرم میں وہ فرماتے ہیں کہ گنجائش ہے کہ بھی اگر آدمی طواف کر لے تو جب چاہے اس کی 2 رکعتیں پڑھ سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ دونوں احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن و حدیث پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ ایک آدمی کہتا ہے بہشتی زیور، دوسرا کہتا ہے اس کا نام ہے جہنمی زیور، یہ دونوں قیامت میں اللہ کو اپنا جواب دیں گے۔ آپ کیوں ان جھگڑوں میں پڑتے ہیں؟ ہمیں ایسے جھگڑوں میں پڑنے کی کیا ضرورت؟ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ تبلیغی جماعت جو ہے وہ بھی بدعت کر رہی، وہ بھی اللہ کو جواب دیں گے، وہ کام کر رہے ہیں، ان کا جواب بھی اللہ کے سامنے ہے، عمل اللہ کے سامنے ہے۔ تو اگر کوئی آدمی کسی کے نیک کام پر بلا وجہ اعتراض کرے گا، اپنے اللہ کو جواب دے گا، آپ کے میرے کہنے سے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ سے معاملات اللہ کے سپرد کر دیا کریں بس۔ 10 ذی الحجہ کو طواف زیارت کرنے کے بعد صفا مروہ دوڑا، رات 12 بجے تک ڈیوٹی کی اور رات مینا میں نہیں گزار سکا، کوئی دم نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ نے کنکریاں ماری ہیں ماشاءاللہ، طواف زیارت آپ نے کر لیا اللہ کی رحمت سے، صفا مروہ بھی آپ نے دوڑ لی اور مینا میں نہیں جا سکے کہ ڈیوٹی ہے، مجبوری ہے، تو انشاءاللہ کوئی دم نہیں ہوگا اللہ کی رحمت سے۔ جی میرا ایک دوست ہے، اس کی بیوی نے منت مانی ہے کہ اگر مجھے لڑکا پیدا ہوا تو میں کسی پیر کی مزار پہ چادر چڑھاؤں گی۔ تو اب اس کا شوہر پوچھتا ہے کہ یہ کیا مسئلہ ہے؟ وہ منت، یاد رکھو جو منت اللہ کے قرآن و سنت کے خلاف ہو اس کا پورا کرنا حرام ہے۔ چادریں چڑھانا قبروں پر جو ہے وہ شریعت کے خلاف، اسلام کے خلاف ہے، اللہ رسول کے احکام کے خلاف۔ تو اس لیے اس نے جو منت مانی ہے، چونکہ وہ منت ہی خلاف شریعت ہے، تو اس کا پورا کرنا بالکل جائز ہے۔ حناف کے نزدیک اگر ہم نے 8 اور 9 کی درمیانی رات مینا میں نہیں گزاری تو دم ہے، بالکل نہیں۔ اور کہتے ہیں جی حنفی مسلک کے مطابق اگر ہم نے ترتیب ارکان نہ کی ہو، یعنی پہلے کنکری بعد میں قربانی اور پھر حلق، تو دم ہاں۔ اگر احناف کے نزدیک ترتیب واجب ہے، وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے کنکری مارے اور اس کے بعد قربانی کرے اور اس کے بعد سر مڈائے، جیسے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ذاتی عمل مبارک بھی اسی طرح ہے کہ حضور پاک نے پہلے کنکری ماری، پھر آپ نے اپنی قربانیاں فرمائیں اور اس کے بعد آپ نے اپنے سر مبارک پہ حلق پھیرا۔ تو جن لوگوں نے غلطی کی تھی ان کو حضور نے معاف کر دیا۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت مجھ سے، میں نے تو ابھی قربانی نہیں کی تھی لیکن سر مڈا، فرمایا کوئی حرج نہیں۔ کسی نے پوچھا کہ حضور میں نے سر مڈا دیا، ابھی تو میں نے کنکری بھی نہیں ماری، آپ نے فرمایا جاؤ کنکری مار لو، کوئی حرج نہیں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور کا اول اور آخر حج تھا، اور بعد میں جن جن لوگوں سے کوئی تسامح ہوا تو حضور نے رعایت کی ہے، لیکن حضور کا اپنا عمل مبارک جو ہے وہ ترتیب سے۔ لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضور نے رعایت دے دی ہے تو کسی نے اگر ترتیب پہ عمل نہیں کیا تو دم نہیں دینی ہوگی۔ واللہ تعالی اعلم وعلمہ اتم۔ اگر حج میں مجھ سے کئی واجب چھوٹ گئے تو جتنے واجب چھوٹیں گے اتنی بکریاں دم کی دینی ہوں گی، جتنی بھی واجبات ترک کریں گے اتنی، نماز میں واجب چھوٹے تو سہو ہوگا، سجدہ سہو ہوگا، اور اگر حج کے مناسک میں کوئی واجب چھوٹے تو ایک بکری بطور دم دینی ہوگی، اور جتنے واجبات آپ نے چھوڑے ہیں تو آپ گن لیں ماشاء۔ تو آپ کو واجبات کا بھی پتہ تھا لیکن پھر بھی آپ چھوڑتے گئے ماشاءاللہ۔
جی ہم 30 آدمیوں کا ایک گروپ تھا، ہم نے ایک گروپ بنا کر ٹکٹ قربانی کے خرید لیے، ایک وکیل کو قربانی کے لیے بھیجا کہ قربانی کرے، اور باقی لوگ جو تھے ہم نے قیام گاہ پہ آ کے حلقہ کرایا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کیا ہم پر دم واجب ہوگا؟ حنفی مسلک میں تو ہوگا اگر قربانی پہلے نہیں ہوئی۔ اگر قربانی پہلے ہو گئی اور بعد میں آپ نے حل کرایا تو حنفی مسلک میں بھی کوئی دم نہیں ہے، ابھی مسئلہ میں نے بتایا ہے۔ اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کوئی دم۔ اصل میں بات یہ ہے، دیکھو نا جی، ٹھنڈے دل سے سمجھو تو انشاءاللہ کوئی جھگڑا ہی نہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ ہر بندے کو اگر ہم پہلے دن سے کسی کام میں رعایت دے دیں نا، وہ کرے گا ہی نہیں۔ ایک اصول یاد، ہر بندے کو آدمی نصیحت یہی کرے کہ اسی طرح حج کرو جیسے حضور پاک نے کیا۔ سمجھ آ گئی بات؟ کہ بھئی ہر بندہ حج اسی طرح کرے جیسے کہ سرکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مینا میں کب گئے، آپ عرفات میں کب گئے، آپ نے مزدلفہ میں رات گزاری، آپ نے صبح کی نماز مزدلفہ میں پڑھی، آپ مینا میں تشریف لائے، آپ نے سب سے پہلے رمی جمرات فرمایا، اس کے بعد آپ نے قربانی فرمائی، اس کے بعد آپ نے حلق فرمایا، پھر آپ نے غسل فرمایا، پھر آپ طواف زیارت کے لیے تشریف لائے، پھر آپ نے صفا مروہ دوڑا، اس کے بعد پھر واپس آپ مینا تشریف لے گئے۔ پہلے آپ سب کو اسی پہ تیار کریں گے، بھائی حج اسی طرح پڑھو جیسے حضور نے پڑھا ہے۔ ایک بات کو سمجھو، حدیث کا مفہوم سمجھو، اور یہ بات بھی سمجھ لو کہ حنفی ہو یا شافعی ہو، مالکی ہو یا حنبلی ہو، ان سب کا ماخذ کیا ہے، مستدل کیا ہے؟ کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی بھی امام نعوذ باللہ ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ کا قرآن موجود ہو یا حضور کا فرمان بھی موجود ہو اور وہ کہے کہ نہیں حضور کی حدیث کو چھوڑ دو، میری بات پہ عمل کرو، نعوذ باللہ۔ کون کہتے؟ تو کافر کہے گا، امام کیسے کہہ سکتا ہے؟ من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی، یعنی حضور ایک شک میں ہوں اور تم دوسری شک میں ہو، ایک مسلمان ہو سکتا ہے؟ اب مفہوم کو سمجھو کہ کیا حضور پاک جب مدینے پاک سے تشریف لائے اور مکے میں آپ نے اپنے صحابہ کو حج سمجھایا تو اسی وقت سے آپ نے رعایت دینی شروع کر دی، یا جب لوگوں نے مینا میں آگے مسئلہ پوچھا اور اس سے غلطی ہو گئی تو حضور نے رعایت دی؟ خدا کے لیے بات کو سمجھیں، اللہ ہمیں اتباع کتاب و سنت کی توفیق دے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں خطبہ دیا، حضور پاک نے عرفات میں خطبہ دیا، اور تمام جو آپ کا خطبہ حجۃ الوداع ہے نا جی، وہ اتنا عالمی خطبہ ہے اور اتنا جامع معنی خطبہ ہے کہ آج پوری دنیا کے جو انسانی حقوق کے سب سے بڑے علمبردار ہیں، انہوں نے بھی وہ پوائنٹ سارے کے سارے میرے آقا کے خطبے سے لیے ہیں۔ آج بھی آپ پوری دنیا میں انسانیت کے جو بڑے بڑے ٹھیکیدار ہیں اور انسانی چارٹر کے بڑے بڑے علمبردار ہیں اور ہیومن رائٹس کے بڑے بڑے ورثاء ہیں، ان سب کی وہ چیزیں دیکھ لو کہ سارے کے سارے جو پوائنٹ ہے نا، معلوم یہ ہوتا ہے کہ بالکل صرف عربی سے اردو میں یا انگریزی میں ترجمہ کر دیا ہے بس۔ پورے یورپ میں جو سوشل سیکورٹی سسٹم ہے نا ان کا، کہ جب آدمی بیمار ہو جائے اس کو یہ دو، بوڑھا ہو جائے تو اس کو اتنا وظیفہ دو، ان کے ملک میں آدمی پہنچ جائے بیکار ہے جب تک نوکری نہ ملے اس کو ہر ہفتے کے اتنے پیسے دو، جب نوکری مل جائے گی واپس دے دے گا تمہیں۔ تو یہ جو ایک سیکورٹی، سوشل سیکورٹی کہتے ہیں اس کو، وہ جس نے یورپ کا بنایا ہے، اس کا جو بنانے والا ہے اس نے لکھا ہے کہ یہ سارا نظام میں نے سیدنا عمر سے لیا ہے۔ کچھ دین کو سمجھو میرے عزیز، اللہ پاک سے دعا کرو کہ اللہ ہمیں صحیح معنی میں قرآن اور حدیث پاک کے پڑھنے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی تو
اب دیکھیے حضور پاک نے سارے خطبے دیے، مجھے ایک خطبے میں دکھاؤ کہ حضور نے کہا ہو کہ اچھا بھی پہلے رعایت دے دی ہو۔ ہر جگہ حضور نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، اور وہاں رعایت دی کہاں مزدلفہ میں کہ رات کو لوگ نہ رہیں۔ کب جب پوچھا گیا حضور عورتیں ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، کچھ لوگ دوڑ کے آئے، انہوں نے کہا حضور ہم تو ملازم لوگ ہیں، مکے میں بکریاں چراتے ہیں حضور ہم، اور بکریاں تو ہماری کل کی وہاں کھڑی ہوئی ہیں، اور اگر ہم آج صبح بھی نہ گئے ان کو تو 48 گھنٹے ہو جائیں گے بغیر گھاس پانی کے۔ تو حضور نے رخص للنساء والصبیان، حضور نے فرمایا جن کے ساتھ عورتیں ہیں، جن کے ساتھ بچے ہیں، والرعاء جو بکریاں نکالنے والے لوگ ہیں، وہ مزدلفہ میں 2 نمازیں پڑھیں، مغرب اور عشاء جمع کریں، اور اس کے بعد کچھ آرام کر کے وہ جب رات ڈھل چلے وہ رات مینا میں پہنچ جائیں تاکہ صبح وہ فارغ ہو کے اپنے کام پہ چل جائیں۔ تو حضور نے رعایت دے دی، آمنا و صدقنا، کون اس کا انکار؟ اسی لیے ہمیشہ اصول رکھیں کہ میرے آقا نے تو اپنا عمل کیا فرمایا ہے۔ ہاں اب اگر حالات ایسے ہیں کہ اب 20 لاکھ کا اجتماع ہے، ہر بندہ کون ہے مائی کا لال جو جا کے خود بکری ذبح کرے؟ کون کر سکتا ہے مجھے بتائیں، کس کی طاقت ہے؟ الا کوئی جوان آدمی یا وہ لوگ جن کو اللہ نے تعلقات دیے ہیں کہ انہوں نے اپنا اہتمام بکریوں کا خود کیا تھا مینا میں، عرفات میں یا مکے میں یا کسی جگہ، کہ وہ واپس آ گئے اور خود کرا دی، وہ تو ممکن ہے، لیکن ہر آدمی کا کیسے ممکن ہے؟ اچھا پھر ہر آدمی اپنے وقت پہ پہنچے گا کیسے؟ مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے 4 ہم دوست ہیں، ہم نے ایک دوست کو وکیل بنا دیا تھا کہ میرے بھائی تم جا کے 12 بجے کے بعد بکری لینا، ہماری ذبح کرنا، ہمیں تو بس نے پہنچایا وہاں 6 بجے۔ اب ہم پہنچ گئے 12 بجے، جس کو ہم نے بڑا اپنا مضبوط ساتھی سمجھا تھا کہ یہ ہمت والا ہے ہماری بکریاں کرائے گا، وہ پہنچا ہم سے بھی 6 گھنٹے بعد۔ تو اب حدیث موجود ہے الحمدللہ، انشاءاللہ کوئی دم نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے رعایت دی ہے، اب انا وصدق رہا، آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں، آگے پیچھے ہو گیا ہے بھائی تو اللہ قبول کرے۔ تو بات کو سمجھیں تاکہ اللہ ہمیں دونوں احادیث پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں کتاب و سنت کی فہم عطا فرمائے۔ یہ آ گیا، اب میری ڈیوٹی تھی، میں رات 12 بجے کے بعد فوراً مزدلفہ سے نکل آیا، کنکری ماری اور حلق کر لیا۔ کنکری کا ٹائم جو ہے وہ صبح صادق سے شروع ہوتا، تو اس وقت تک اگر تم پہنچے اور کنکری ماری تو ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ قبروں پہ جو بکرے ذبح کرتے ہیں، جھنڈے چڑھاتے ہیں، خالص بدعت ہے، وما اہل بہ لغیر اللہ، حرام ہے کھانا۔ اگر کوئی آدمی مر جائے، بعد میں اس کے ورثاء قرآن پڑھ کے اس کے لیے دعا مانگیں، انشاءاللہ اللہ ثواب دیں گے، کیوں نہ مانگیں، دعا تو ضرور مانگیں۔ جو مرد عورت مکمل طور پر نماز نہیں پڑھتے، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ مر جائیں تو جنازہ نہ پڑھا جائے، اور نہ ہی ان کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے، کیونکہ ایک نماز چھوڑنے والا بھی عمدن کافر ہو جاتا ہے۔ باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ نماز ہو جائے گی، جنازہ بھی پڑھو، مسلمان بھی ہے، فاسق فاجر ہے، یہ کافر نہیں ہوا۔ لیکن دعا یہ کریں کہ اہم العبادہ کیا ہے؟ الصلاۃ، صلۃ بین العبد و بین الرب، انسان کو اللہ سے ملانے والی چیز کیا ہے؟ نماز۔ من اقامہا فقد اقام الدین ومن ہدمہا فقد ہدم الدین، جس نے نماز قائم کی دین کو قائم کیا، جس نے نماز توڑ دی اس نے دین کو توڑ دیا۔ ڈیوٹی تھا میری، میں 11 تاریخ کو ڈیوٹی کی وجہ سے کنکریاں نہیں مار سکا، لیکن میں نے 12 تاریخ کو جا کے کنکریاں قضا کر لی، ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ، کوئی دم نہیں۔ ایک آدمی جدہ میں مقیم ہے، اس کو چاہیے یہ ہے کہ وہ حج کا احرام جدے سے باندھے، لیکن حج سے پہلے وہ مکے میں آ گیا تھا اور پھر مکے سے احرام باندھ کے چلا گیا، انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے۔
فضائل اعمال میں کوئی سی واقعے پر آپ کو اعتراض ہے تو سہارنپور میں شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ تو فوت ہو گئے، ان کی اولاد بھی، علماء بھی، مدرسہ بھی موجود ہے، آپ وہ لکھ کر وہاں بھیج دیں، انشاءاللہ آپ کو جواب عطا فرمائیں گے جنہوں نے لکھا ہے۔ محسنین کا معنی ہوتا ہے نیک کام کرنے والے، احسان کرنے والے، بھلائی کرنے، جو بھی اچھا کام کرے احسان ہے۔ ایک آدمی سے بحث ہوا ہے کہ نماز میں فاتحہ پڑھی جائے نہ، تم بحث نہ کیا کرو، سب کی نماز اللہ قبول فرمائیں گے انشاءاللہ۔ ابھی کافی مدت گزر گئی اسلام کو، آرام سے جو لوگ مسجد میں آتے ہیں نا ان کو نہ لڑاؤ، نماز پڑھنے دو۔ جو باہر کھڑے ہیں نا سارے مولوی مل کے ان پر زور لگاؤ جو بالکل نہیں پڑھتے۔ لوگ اگر زنا میں مبتلا ہیں یا عورتوں کی تجارت یا عورتوں کو گناہ پہ مجبور کرتے ہیں، ہم نے ان کو روکا ہے، اگر وہ نہ روکیں، ہاں بالکل آپ ان کے بارے میں باقاعدہ آپ اطلاع دے سکتے ہیں۔ یہاں تو اللہ کا فضل ہے، اسلام کی حکومت ہے۔ قادیانیوں کے بارے میں بالکل بہتر حل یہ ہے کہ آپ ان کا ختم نبوت کے دفتر میں اطلاع کریں، وہ نظام کو جانتے ہیں، پھر وہ متعلقہ لوگوں کو انشاءاللہ خبر دیں گے۔ اگر ایک آدمی خطبے کے دوران خطبہ سنے بس، حتیٰ کہ بعض ائمہ فرماتے ہیں اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، حتیٰ کہ حضور نے فرمایا کہ جب خطبہ ہو رہا ہو اور کوئی دوسرا آدمی باتیں کر رہا ہے تو اس کو نہ روکو، یعنی امر بالمعروف بھی نہ کرو، بیٹھ جاؤ بس خاموش رہو۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تمہارا ثواب بھی ضائع ہو جائے گا۔ اصل میں لوگ یہ چاہتے ہیں نا جی کہ اس وقت لوگ خطبے میں ہوں گے، طواف میں رش نہیں ہوگا، تو جلدی سے فائدہ اٹھا کے اللہ میاں کو جلدی راضی کر لینا، محنت بھی نہ کرنی پڑے، اللہ بھی راضی خوش ہو جائے، اور جمعہ بھی ہو گیا، خطبہ بھی ہو گیا، طواف بھی ہو گیا، اس سے اور کوئی کام ہو تو وہ بھی کر لیں ساتھ۔ اللہ کے بندے نماز جمعہ پڑھنے آئے ہو تو خطبہ سنو آرام کے ساتھ، اور بالکل اشارہ تک نہ کرو، بولو نہیں، حتیٰ کہ حکم ہے کہ اگر حضور کا نام لے رہا ہے تو دل میں چاہے کوئی درود پڑھ لے، زبان سے نہ پڑھے، خاموش۔ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا۔ فرض نماز کے بعد سنتیں دوسری جگہ پہ پڑھنا افضل ہے، کیونکہ جتنی جگہیں تبدیل ہوں گی انشاءاللہ قیامت میں ہمارے حق میں گواہی دیں گی۔ ہاتھ ملائیں تو دونوں ملائیں، بس دیکھو کتنا بڑا اہم مسئلہ اٹکا ہوا ہے۔ ایک ملاؤ تمہاری مرضی، دو ملاؤ تمہاری مرضی، کوئی حرج نہیں ہے۔ غسل کرتے ہوئے پہلے وضو کرنا ہوگا نہیں، ہاں تو پہلے وضو کیا جاتا ہے، ایک اچھا مطلب ہے غسل پہلے کر لیا، وضو بعد میں کیا۔ پہلے وضو کریں جیسے نماز کا وضو ہوتا ہے، اس کے بعد غسل کر لیں۔ اگر عورتوں کی امام بن جائے کوئی حرج نہیں۔ آدم علیہ السلام کا ذکر میں نے آپ کی ایک کیسٹ میں سنا ہے، ان کے بیٹوں کے قتل کا بھی قصہ تو قرآن میں موجود ہے، دیکھ لو، لیم بسطہ لیے تک ترنی، سارا تفصیل موجود ہے، سورۃ بقرہ میں مل جائے گا آپ کو۔ ہر حال گناہ ہے، اس کو زبان سے روکیں، طاقت سے روکیں، زبان سے روکیں، ورنہ دل سے برا جانے۔ 2 دفعہ 4 دفعہ نصیحت کرو، سمجھاؤ، پھر باز نہ آئے تو پھر اس کا علاج، بگڑے تگڑے کا علاج پھر ڈنڈا ہی ہوتا ہے۔ اگر کوئی مذہباً رافضی ہے، شیعہ ہے، ہم اس کے پیچھے نماز پڑھیں؟ بالکل نہیں۔ کیوں پڑھو نماز؟ وہ تو وضو ہی نہیں کرتے، پاؤں دھوتے ہی نہیں، کیسے نماز پڑھو گے؟ تو وضو ہی نہیں، ان کے نزدیک پاؤں کا مسح ہے، وضو ہے ہی نہیں، پھر کیسے کریں گے؟ ان کے نزدیک مزی بدی یہ سب پاک ہیں، اس سے بھی کوئی نہ استنجے کی ضرورت ہے نہ وضو کی۔ بہرحال جتنے فرق باطلہ ہیں ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ نماز ہمیشہ اس امام کے پیچھے پڑھیں جو متبع ہو میرے مدنی محمد مصطفیٰ کا، اور متبع ہو اصحاب رسول اللہ کا۔
حضور نے فرمایا کہ صرف وہ جماعت حق پہ ہے الا ما انا علیہ و اصحابی، جس میں میں ہوں اور میرے صحابہ. تو جو صحابہ کو نہ مانے پھر اس کے پیچھے آپ نمازیں پڑھتے رہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. یا الہ العالمین، عالم اسلام پہ ہماری رحمتیں نازل فرما. یا الہ العالمین، یا اللہ بلد اللہ الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما. یا الہ العالمین، تمام اسلامی ملکوں پہ رحمت کی بارشیں برسا دے. یا اللہ مجاہدین فلسطین، یا اللہ مظلومین فلسطین، مظلومین کشمیر پہ رحم فرما. یا اللہ شیشان کے مسلمانوں پہ رحم فرما. یا الہ العالمین، مسلمان ہند میں ہے، بنگلہ دیش میں ہے، پاکستان میں ہے، برما میں ہے، اراکان میں ہے. یا اللہ ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ ان کی مساجد مدارس معابد کی حفاظت فرما. یا اللہ ان کے علماء اور دین والوں کی حفاظت فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. یا اللہ جن کی اولاد ہے ان کو صالح بنا، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما. یا اللہ قرض داروں کے قرض عطا فرما. یا اللہ جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما. یا الہ العالمین، ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں پریشانیاں سب اپنی رحمت سے دور فرما. یا اللہ ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما. یا اللہ ہمیں اپنے پیارے اپنے دین والے لوگوں کی محبت نصیب فرما، ان کی صحبت نصیب فرما. یا اللہ ان کے خلاف بلا وجہ کے فتن اور گلہ اور حسد سے محفوظ فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم اصرف عنا كيد الكائدين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين ومكر الماكرين والسحر الساحرين والظلم الظالمين